إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في مقامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 30 دسمبر 2022 اور جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ 2022 شمسی سال کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں جس شخصیت کے متعلق، ان کی صفات کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، وہ ہے مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ۔ ان کا انتقال آج سے 68 سال قبل 31 دسمبر 1952 کو ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انبیاء کرام اور سابقہ امت کے اچھے لوگوں کے واقعات بتائے ہیں قرآن کریم میں، وہ اس لیے ہیں کہ امت مسلمہ کے دل اس سے مضبوط ہو جائیں۔ ہم اپنے بڑے، اپنے اکابرین، اپنے اولیاء کرام اور اپنے بزرگوں کے واقعات اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ کوئی نعوذ باللہ نبی ہیں یا کوئی خدا ہے، بلکہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کی زندگی میں بطور عملی نمونہ ہمیں نظر آتی ہے۔ مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ 1876 میں ان کی پیدائش ہے، اور یہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے مایہ ناز اور قابل اعتماد شاگرد و رفیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑی خدمات لی ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر 18 سال کی ریزی پر مرتب کروایا ہے۔ اسی طرح احادیث پاک ساری زندگی، تقریباً 60 سالہ ان کی زندگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتے پڑھاتے گزری ہے۔ اس کے علاوہ دین اسلام کی سمجھ بوجھ، جسے فقہ اسلامی کہتے ہیں، قانون اسلامی کہتے ہیں، تو فقہ اسلامی پڑھنے پڑھانے اور فتاوی جات مرتب کروانے میں حضرت کی علمی خدمات اس وقت دارالاشاعت کا جدید طبع چھپ کے آ چکا ہے۔ تقریباً یہ کوئی 12 سے لے کر 15 جلدوں کے اندر حضرت کے صرف فتاوی جات کی لسٹ موجود ہے جو انہوں نے ترتیب دلوائی ہیں۔ اسی طرح حضرت کو رب کریم نے شاعری کا شوق بھی دیا تھا، بہترین شاعر تھے، ادیب بھی تھے، محرک بھی تھے، سیاسی رہنما بھی تھے، اور خانقاہی نظام میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ سے حلقہ بیعت میں داخل بھی تھے۔ تو بہت سے حضرت کے واقعات ہیں جن کو میں آپ کی خدمت میں تفصیلاً تو کوٹ نہیں کر سکتا، میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ دارالعلوم دیوبند میں جب داخل ہوئے تو ان سے 1 سال پہلے حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علوم حدیث کا سبق مکمل کیا تھا۔ اگلے سال انہوں نے کیا ہے 1314 عیسوی میں، 1314 ہجری میں مولانا کشمیری ہیں، 1315 میں حضرت مولانا کفایت اللہ دہلوی ہیں، اور 1316 ہجری میں مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ۔ یعنی یہ اس طرح ہم جماعت رہے ہیں، اور ایک سبق میں تقریباً یہ اپنے اپنے ساتھ اساتذہ سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک رسالہ ہے میر زاہد، یہ طلباء کو پڑھایا جاتا تھا پرانے زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے اندر، آج کل تو شاید نصاب کا حصہ نہیں ہے۔
اس کا پرچہ تھا، استاذ تھے مولانا شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ۔ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے پوری رات جاں فشانی سے امتحان کی تیاری کی اور اس کو مستقل طور پہ لکھ دیا، اور جتنے سوال آئے میں نے اتنے حل کیے، لیکن 5 سے لے کر 4 صفحات میں نے تفصیلاً لکھ دیے تھے، اور مجھے امید تھی کہ سب سے زیادہ نمبر مجھے ملیں گے کلاس میں۔ طالب علمی زمانے کا واقعہ بیان کر دیں۔ لیکن کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہمارے استاد حضرت مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ نے مولانا کفایت اللہ صاحب کو بھی اتنے ہی نمبر دیے جتنے مجھے دیے، حالانکہ انہوں نے آدھے صفحے پہ اس کا جواب لکھا تھا۔ تو تحریر اگرچہ میری زیادہ تھی، لیکن مجھے یہ استاد جی کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ کی تحریر بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ نے تفصیل سے لکھا ہے، اور کفایت اللہ نے بھی ٹھیک لکھا ہے، لیکن اس نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ مختصر اور پر اثر انداز میں حضرت مدنی رحمہ اللہ ان کا اس طرح اچھائی کے ساتھ تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے اپنا مدرسہ قائم کیا تھا جامعہ امینیہ دہلی کے اندر، اور انہوں نے وہاں پر جو فتویٰ مرتب کیا، لوگ فتاویٰ پوچھتے، سوالات پوچھتے، جوابات دیتے، آج وہ بڑی بڑی جلدوں میں بڑی بڑی لائبریریوں کا حصہ ہے، اور زینت ہے ان لائبریریوں کی، علماء کرام اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا نے مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے جب یہ دیکھا کہ اس وقت مرزا قادیانی کا فتنہ جو انکار ختم نبوت کا تھا، اور ہماری اس گزشتہ صدی کا بہت بڑا فتنہ ہے مرزا قادیانی، اس کا فتنہ سر چاڑ کے بول رہا ہے، تو حضرت نے اس کے لیے زبانی بات تو کی، لیکن تحریری ایک رسالہ جاری فرمایا جس کا نام البرہان تھا۔ البرہان یہ وہ رسالہ ہے جو مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عوام الناس کو عقیدہ ختم نبوت کے دلائل سمجھانے کے لیے جاری فرمایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی، یہ ہر مسئلے پر جو بات کرتے تھے تو دلیل سے کرتے، اور اتنی ذکاوت اور ذہانت سے کرتے کہ بڑے بڑے ان سے ماہرین بھی متاثر ہوئے نہ رہ سکتے تھے۔ شیخ الہند ان کے استاذ محترم ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو جو بڑے بڑے سیاسی زعماء کے ساتھ، مثلا مسٹر گاندھی وغیرہ، یہ اتنے لیول کے جو اس وقت کے کانگریس کے بڑے تھے، ان سے گفتگو کرنا ہوتی تو اپنے شاگرد کو بلانے کے لیے کہتے کہ ہمارا کفایت بلاؤ، وہ کہاں ہے، ہم اس کو ساتھ بٹھا کر بات کریں گے، تو یہ بھی ساتھ بیٹھ کر استاد کی معاونت فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ سے ان کے ایک اس شاگرد نے پوچھا جو ان کے بہت قریبی تھے، انہوں نے کہا حضرت مفتی کفایت اللہ عالم تو زبردست ہے، ٹھیک ہے ذہین بھی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں اس نے آپ کے ساتھ مل کے وہ جیل تو نہیں کاٹی جس کو مالٹا کی قید و بند کہتے ہیں، جس میں آپ اتنا عرصہ گرفتار رہے اور آپ پر ظلم و تشدد ہوا، تو یہ ان جو ہے نا کیا کہتے ہیں قربانیوں میں آپ کے ساتھ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان کو اتنا قریب بٹھاتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، تو یہ سیاست میں کیا اتنا تجربہ رکھتے ہیں؟ تو حضرت شیخ الہند نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا، فرمایا یہ صرف سیاست دان نہیں ہے، یہ سیاست دان ساز بھی ہے، یعنی اس سے سیاست دان آ کر اسلامی سیاست کا سبق بھی پڑھتے ہیں۔ یعنی اس انداز میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک رتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ ان کے ایک شاگرد ہیں حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمہ اللہ، ان کا نام صاحبان الہند تھا کہ پورے ہند میں ان کا طوطی بولتا تھا، پورا ہند، یعنی اس وقت متحدہ ہندوستان تھا، راس کماری یہ انڈیا کا بالکل آخری بارڈر ہے، وہاں سے لے کر ہمارے چترال کی فلک بوس چوٹیوں تک یہ پورا بر صغیر کہلاتا تھا، اور یہ متحدہ ہندوستان تھا۔ تو مولانا احمد سعید دہلوی رحمہ اللہ صاحبان الہند کہ اتنے بیانات کے لیے لوگ ان کو بلاتے کہ ایک ایک دن میں بھی 3 جگہ حاضری ہونے ان کا اتفاق ہو جایا کرتا تھا، تو یہ ان کے شاگرد تھے۔ ان کے ذمے مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے لگایا کہ آپ میری معاونت کریں۔ اس کے ساتھ کچھ اور حضرات بھی ساتھ رکھا کہ ہم قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر لکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا کیا کہتے ہیں دین کی خدمت تھی، اور بڑا ایک مقدس کام تھا۔ تو 18 سال کی جاں فشانی کام کیا ان نے، دن رات اس میں ایک کیے، ہر آیت کا شان نزول ڈھونڈا، احادیث پاک میں اس کا مطلب تلاش کیا، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام نے اس کے متعلق کیا تفسیریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی، ان آیات کا مطلب، ان کی تفسیر، تشریح، وضاحت، ایکسپلینیشن، اس پر کوئی آبجیکشن تو اس کا آنسر، کوئی اشکال تو اس کا جواب، یعنی اس طرح پوری تفسیر مرتب کی ہے۔
آج وہ 6 جلدوں میں پوری تفسیر ملتی ہے جس کا نام ہے کشف الرحمن فی ترجمۃ القرآن. یہ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. شاید اور کسی کے پاس یہاں نہ ہو، آج کل نایاب ہے. میں نے الحمدللہ اس کو بڑے عرصے سے اپنے پاس خرید کے رکھا ہے. یہ مولانا احمد سعید دہلوی رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا، اور بہت بڑی مزے کی بات ہے کہ اس پر اس وقت کے تمام جملہ جید علماء کرام جو تھے انہوں نے تائیدی اور تصدیقی دستخط فرمائے تھے. اور یہ وہ تفسیر ہے جس میں اندر شرح بسط کے ساتھ ایک مسئلے کو بیان کیا گیا ہے. شاید اتنا تفصیل سے علماء دیوبند کی موجودہ جتنی ماقبل تفسیریں منظر عام پہ آئی ہیں، عقیدہ حیات النبی کو اتنی تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے نا، ایسے شاید باقی تفصیل مجھے نہیں ملتی، ورنہ عقیدہ تو سب کا ہے حیات انبیاء کرام کے بارے میں. انہوں نے سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 169 170 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ. اس آیت کی شرح میں ایک تفصیل دی ہے، اور تفصیل دیتے دیتے قرآن اور حدیث سے دلائل دیتے آخر میں خلاصہ اور سمری یہ لکھا کہ وفات کے بعد انبیاء کرام کو رب کریم قبروں میں وہ زندگی عطا فرماتے ہیں جس زندگی سے اللہ تعالیٰ ان کو زندہ اور عبادت کرنے پر قادر فرما دیتے ہیں. اور وہ اپنی قبر میں انبیاء کرام وفات کے بعد نماز پڑھتے ہیں. اور رسالت مآب علیہ السلام ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھا کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی اتنی قوی ہے، اتنی مضبوط ہے قبر مبارک کی زندگی، جس کی وجہ سے 2 کام ہو گئے. نمبر 1، رسالت مآب علیہ السلام کے مال کا کوئی وارث قرار نہیں پایا، حضور پاک علیہ السلام کے مال کی وراثت نہیں چلی. پیغمبر علیہ السلام کا ایک یہ خصوصیت کا ذکر فرمایا. دوسرا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے امتی نکاح نہیں کر سکتا. دیکھیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ حضور کی وفات سے بیوہ ہوتی ہے یا بیوی رہتی ہے. یہ علماء میں ایک مسئلہ چلتا ہے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کی تحقیق ہے، انہوں نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے لم یطعم ازواجہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کی وفات تو آتی ہے لیکن وفات سے بیوی رہتی ہے، بیوہ نہیں رہتی. اسی وجہ سے کہ کسی کی شوہر کی وفات کے بعد اس کی بیوہ سے نکاح ہوتا ہے، کسی کے شوہر کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا. تو پیغمبر علیہ السلام کی بیوی وفات کے بعد بھی پیغمبر کی بیوی ہے، اس لیے اس سے امتی کا نکاح نہیں ہوتا. باقی جو وجہ بتائی جاتی ہے کہ پیغمبر کی بیوی امت کی ماں ہے، تو یہ وجہ جو ہے یہ وجہ بھی ہے، لیکن یہ ثانوی وجہ ہے. اصلی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک کی حیات مبارکہ اتنی مضبوط ہے. اگر کوئی اس پر بات کرے کہ نبی کی بیوی امت کی ماں اس وجہ سے نکاح نہیں ہوتا تو وہ روحانی ماں ہے، جسمانی ماں نہیں ہے. اگر جسمانی ماں ہوتی تو نبی کی بیوی سے پردہ بھی نہ ہوتا. حالانکہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، نبی کی بیوی سے پردہ کرنا آپ کے لیے لازمی ہے. تو پیغمبر کی بیویوں سے جو پردہ ہے تو مومنین کی مائیں ہیں رتبے میں، شان میں، مقام میں، لیکن جسمانی نہیں ہے، روحانی ماں ہے. اور روحانی والد کے فوت ہونے کے بعد روحانی ماں سے نکاح کرنا تو جائز ہوتا ہے جو عام بندوں میں ہے. مثلا والد تو اپنا والد ہے، لیکن استاذ بھی تو باپ کی جگہ ہے. استاذ کو روحانی ابا کہتے ہیں، شیخ اور پیر طریقت کو روحانی ابا کہتے ہیں. تو شیخ کی وفات کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے. اس طرح استاذ کی وفات کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے. تو پیغمبر علیہ السلام کی بیوی روحانی ماں ضرور ہے، لیکن اس سے نکاح نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رسالت مآب کا نکاح ان کی وفات کے بعد بھی اپنی بیویوں سے قائم ہے. تو اس طرح کی تفصیل. اور پھر آگے کہ قبر مبارک پہ کوئی جا کر حضور پاک کو سلام کرے، آقا انعامدار سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں. اللہ خوش قسمت ہم سب کو بنائے کہ ہم سلام کر کے رسول اللہ سے قبر سے جواب بھی حاصل کر سکیں. بڑی وہ کہتے ہیں نا یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. یہ تفصیل آپ کو حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی کی تفسیر کشف الرحمن میں نظر آئے گی. اس طرح انہوں نے اس پر تفصیلاً کلام کیا ہے. اور اس پر حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے تصدیقی دستخط کیے تھے. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمہ اللہ، جن کی حدیث پاک کی اردو کی کتاب فضائل اعمال ہم پڑھتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، مساجد میں ان کو پڑھایا سنایا جاتا ہے. تو یہ حدیث کی کتاب لکھنے والے مولانا زکریہ نے بھی اس پر تصدیقی دستخط کیے ہیں.
اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی مہدی حسن شاہ جہان پوری رحمہ اللہ، اور اسی طرح حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ، حضرت مولانا اعزاز علی امروہی رحمہ اللہ، ان تمام اجلہ اکابرین جو علمی آسمان ہیں انہوں نے اس پر تصدیقی دستخط کیے تھے۔ یہ مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی کا ایک کارنامہ ہے۔ اور میرے دوستو، آپ اور ہم ایک واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ غازی علم الدین رحمہ اللہ کا بہت بڑا نام ہے، جس نے گستاخ رسول اس وقت کا جو تھا ہندو راجپال یا اس طرح اس کا کوئی نام تھا، اس کو مردار کیا تھا، اور جس کے لیے علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے یہ بات کی تھی کہ ایسی تک دے رہ گئے درکھانا دا منڈا بازی لے گیا ہے۔ تو ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو آج تک دنیا میں کام ہے، یہ غازی علم الدین کو جو جس معاملے میں ان کی جذبہ بڑھا تھا اور انہوں نے جا کر اس گستاخ رسول کا کام تمام کیا تھا، وہ جلسے کا بیان حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے کیا تھا، امیر شریعت، اور اس جلسے کی جو اس وقت کی سربراہی تھی وہ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ اور مولانا احمد سعید دہلوی فرما رہے تھے۔ یہ اس وقت لاہور میں موجود تھے، یعنی یہ ترتیب تھی۔ اس سے وہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے تو کیس لڑائے باقاعدہ ہمارے غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ کا، تو اس پر اس وقت کی جملہ مسلمان قیادت اتفاق میں تھی۔ تو ان قیادت میں ایک قائد کا نام مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی ہے، اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اپنی وفات کے وقت فرمایا تھا کہ حبیب الرحمن عثمانی جو دارالعلوم دیوبند کے فتاوی کے مرتب ہیں، یہ اور مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، ان کو نہ چھوڑنا، ان کو پکڑے رہنا، یہ آپ کی بہت بڑی مدد اور نصرت کی امت کے معاملات میں کام آئیں گے۔ تو ایسا ہی ہے، جمعیت علماء ہند انہوں نے قائم کی تھی۔ جمعیت علماء ہند 1920 میں قائم ہوئی، 1920 سے لے کر 1940 تک 20 سال یہ اس کے سربراہ رہے، اور جس وقت پرچم کی باری آئی کہ پرچم کون سا رکھا جائے، تو جمعیت علماء ہند کا اس وقت 1920 میں جو پرچم رکھا گیا وہ پرچم نبوی کہلاتا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پرچم تھا، بڑا پرچم، اس میں دھاری دھار جو ہے نا پٹیاں تھیں، تو جس کو ہم حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ بھی کہتے ہیں، اور حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی فال پر جمعیت علماء ہند کا پرچم بنایا گیا، اور اس پرچم میں سفید دھاریاں کم رکھی گئیں، کالی دھاریاں زیادہ رکھی گئیں، 11 پٹیوں پر مشتمل یہ پرچم بنا۔ اس کی وجہ ہمارے اکابرین کی سوچ اور فقاہت پہ قربان ہونے کو جی کر رہا ہے کہ انہوں نے ایک حدیث پاک پر عمل کیا۔ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو ہار تھا، جو ہار حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے انہوں نے لیا تھا، اور وہ ہار ایک سفر میں گم گیا، حضور پاک علیہ السلام نے اس کی تلاش کرائی، صحابہ اس کی تلاش میں تھے، صبح نماز کا وقت ہو گیا اور وضو کا پانی نہیں تھا، تو اللہ نے آیت اتار کے رخصت دے دی، فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ سورۃ مائدہ میں ہے کہ پانی نہیں ہے تو کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، آپ تیمم کر لو۔ تو اماں عائشہ کے اس ہار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ تو کہتے ہیں جب اونٹ کو اٹھایا فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ عِقْدُ الَّذِي تَحْتَهُ، گردن میں پہننے والا وہ جو ہار تھا عقد، جب ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا، اس اونٹ کے نیچے وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ ہار پڑا ہوتا، وہ ہار مل بھی گیا، تو اس ہار میں سفید دانے کم تھے، کالے موتی زیادہ تھے، اس وجہ سے جمعیت علماء ہند کے پرچم میں کالی پٹیاں زیادہ اور سفید پٹیاں کم رکھی گئیں۔ یہ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی کا ایک عظیم کارناموں میں ایک کارنامہ ہے۔ اور جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے تو مولانا احمد سعید دہلوی رحمہ اللہ نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور وہ 31 دسمبر تھا 1952 کا۔ میں نے اسی حوالے سے بات شروع کی تھی کہ آج بھی ایک دن کے بعد 31 دسمبر حضرت کا یوم وفات بھی ہے، تو حضرت رحمہ اللہ کا جنازہ مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا، اور جو ہے نا اس وقت کوئی 1 لاکھ سے زائد بندے ان کے جنازہ میں جمع ہوئے تھے۔ ان کی قبر مبارک میں تدفین کے لیے مولانا حسین احمد مدنی، مولانا اعزاز علی مروہی یہ قبر میں نیچے اترے اور ان کو قبر میں دفنایا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں ہمارے اتنے جملہ کابرین کو رب کریم نے کتنا مقام عطا فرمایا۔ اور ہمارے والد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ، ہمارے والد صاحب کو یہ سعادت ہے کہ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی کے براہ راست شاگرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے زانو تلمس بھی عطا فرمایا، اور والد صاحب بیان فرمایا کرتے تھے کہ حضرت نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے ہاں ڈیرہ اسماعیل خان حاضری کروں گا، تو شیخ الحدیث حضرت مولانا علاؤ الدین نور اللہ مرکزہ کے مدرسے میں یہاں پروگرام بنایا ان کے ختم بخاری یا حدیث پاک کے کسی پروگرام کے حوالے سے، تو حضرت کے لیے دعوت کے لیے حضرت والد صاحب کہتے ہیں میں وہاں گیا، دہلی حاضر ہوا، تو حضرت نے مجھے سے پوچھا کہ سفر کتنا ہے،
کتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو والد صاحب کہتے ہیں اس زمانے میں ریل گاڑی کا سفر تھا, پھر اس طرح یہ پل بھی نہیں تھی اور باقی معاملات پرانے زمانے کے. تو ہم نے کہا جی 8 گھنٹے لاہور تک, پھر اس سے آگے 8 گھنٹے فلاں جگہ تک, پھر ایسے. تو حضرت نے کہا بیٹا میں معذرت کرتا ہوں, میں جسمانی طور پہ کچھ بیماریوں میں عوارض میں ہوں, لہذا قاری محمد طیب قاسمی صاحب ہیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے, دارالعلوم دیوبند کی نصف صدی تک محتمم رہے ہیں, ان کو لے جائیں. تو کہتے ہیں حضرت تشریف نہ لا سکے مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ, تو قاری محمد طیب صاحب تشریف لائے تو اس مدرسے میں پروگرام ہوا. اور اس پروگرام کی کرامت یہ تھی کہ حضرت قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورۃ الفجر والفجر ولیال عشر اس کی تلاوت فرمائی. کہتے ہیں جو ہندو ٹھہرے تھے نا سنتے ہوئے, اس وقت تقسیم سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, تو ان ہندوؤں نے اپنی چوٹی کٹوا کر کلمہ پڑھنے کے لیے لائن لگا لی کہ ہمیں آپ کو مسلمان کر لیں. ان کے قرآن کریم پڑھنے میں اتنی چاشنی اور اتنی لذت تھی کہ وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, اس طرح کئی ہندو مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے ایک مرتبہ اس کی صرف یعنی سمجھے تلاوت کی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ایمان کو اتنا گھر کرا لیا تھا. تو یہ مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی کے بارے میں چند باتیں تھیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے آخرت کے منازل آسان فرمائے. رب کریم ان کی قبور مطہرہ پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. یہ ایک سوال ہے, میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. یہ واقعہ کل کا ہے. سوال یہ کہ مفتی صاحب ایک ویڈیو میں آپ پی ٹی آئی کے علی امین گنڈاپور کے ساتھ کل بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ان کی جماعت کو جوائن کر لیا. یہ میں تھوڑا سا پس منظر تہ منظر اور پیش منظر بھی بتا دوں کہ معاملہ عیدگاہ کے حوالے سے ہوا کیا ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں, ہمارے شہر بھر کے سارے حضرات جانتے ہیں کہ جامع مسجد جو ہے عیدگاہ کلاں حضرت مولانا احمد صاحب رحمہ اللہ ولی, یہ عیدگاہ ہے. اور پتہ نہیں 400 سال سے حضرت مولانا احمد صاحب کے خاندان کی ایک خدمات ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں. 1692 عیسوی میں یہ لوگ یہاں آئے ہیں, اور یہاں پر آ کر انہوں نے جامع مسجد کلاں اور عیدگاہ اور اس طرح کی یہاں ترتیبیں رکھی ہیں. تو عیدگاہ تو آل اسلام کی ہے, یہ کوئی سرکاری زمین نہیں ہے. یہ مولانا احمد شعیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کل واضح فرمایا ہے کہ ہمارے اکابرین کی ہے, اس کو سرکاری زمین نہ سمجھا جائے. اس پر پھر کچھ اشکال ہوا. پرسوں ضلع بھر کے علماء وہاں اکٹھے ہوئے ہنگامی طور پہ, کہ اس پر بتایا یہ گیا کہ جو ڈی اے خان کی بلدیہ ہے میونسپل کمیٹی, یہ وہاں پر تعمیرات کر رہے ہیں اور پتہ نہیں پارک بنانا چاہتے ہیں, اور وہاں کی زمین پہ کوئی قبضہ, اس طرح کی بات جب سامنے آئی تو ایک خطرناک سچویشن بن گئی. تو سارے علماء کرام پرسرات ہنگامی طور پہ وہاں اکٹھے ہوئے, اور کل اس پر ہنگامی پریس کانفرنس ہوئی. آج ہم نے پورے ضلع میں اس پر یوم احتجاج جمعے میں بات کرنی تھی, لیکن رات ایک معاملہ ہوا, اور وہ معاملہ کچھ نہ کچھ حل کی شکل میں نکلا جا رہا ہے. وہ معاملہ یہ ہے کہ جب یہ بات سامنے آئی تو اس وقت بلدیہ نے کہہ دیا اجی ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم نے کہا یہ بنا کون رہا ہے, کسی کی آپ ملکیت میں جائیں اور اس سے بغیر پوچھے آپ وہاں تعمیرات شروع کر دیں, وہ خالہ جی کے گھر کی بات تو نہیں ہے. پورے ضلع کے علماء اس پہ اکٹھے تھے, نہ اس پر کوئی سیاسی بات تھی, نہ اس پر کوئی اور مسئلہ تھا. تو اس کو کسی اور رنگ میں لے جایا گیا. جیسے اوقاف کی زمینیں بکتی جا رہی ہیں, آپ دیکھیں نا, یہ جو وہ جو ہندو تھے جیسا لوٹا ڈاکٹر صاحب, ان کے ہسپتال کو انہیں بیچ نہیں دیا. اس طرح مختلف معاملات میں اوقاف کی زمینیں بکتی تھی, تو اوقاف کا نام لگا کر وہاں کے چند لوگوں نے کوئی جو ہے نا اس کو ایک خطرناک سچویشن کریٹ کی. تو بہرحال کل جو ہمارے ضلع کے, اب میں سابقہ کہوں موجودہ کو پتہ نہیں ان کا استعفیٰ ہے یا نہیں ہے, علی امین صاحب جو یہاں کے تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں, وہ خود آئے ہمارے یہاں آئے. جب ایک بندہ ہمارے یہاں چل کے آئے تو ہمارا مہمان ہے, ہم نے اس کو بٹھایا, بلکہ ان کی عزت احترام کی, اور پوچھا کہ معاملہ کیا ہے. تو نے کہا جی ہم تو یہاں کوئی پارک نہیں بنا رہے. پھر انہوں نے وضاحت دی کہ یہاں کوئی پارک نہیں ہے, یہ تو بھئی میں چاہ رہا تھا اس کو ایسے سیٹنگ کر لیں ایسے. تو ہم نے ان کو شرعی طور پہ رہنمائی کی کہ اس کی جو سیٹنگ سرکاری طور پہ کی جا رہی ہے یوں نہیں ہوگی, اس میں صفیں عید کی بنتی ہیں تو درمیان میں فوارہ آئے فلاں آئے, تو اس میں صفوں کی کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے, اور یہ ہو سکتا ہے فلاں. تو جو باتیں ہم نے اسے بتائی ہیں اس نے شرعی طور پہ کھلے دل پر یہ بات مانی ہے. تو یہ تو معاملہ بڑا خطرناک سچویشن اختیار کرتا. علی امین گنڈاپور کی وضاحت کے بعد معاملہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ بات ہے, شاید اس طرح کی کل کسی نے کوئی ویڈیو دیکھ لی ہو. باقی یہ کہ میں اس سیاسی جماعت کو جوائن کروں گا, آذن اللہ منہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. میرا ان سے نظریاتی اختلاف ہے, سیاسی اختلاف بعد میں ہے.
یہ علی امین کی تو بات نہیں ہے، ہمارے ڈی اے خان کے ہیں، ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے، میں ان کی جماعت کے چیئرمین سے ڈائریکٹ اختلاف کر چکا ہوں، ایسا الزام آپ میرے اوپر نہیں لگا سکتے۔ خدا را آپ معاملے کو دیکھیں، میرے والد محترم رحمہ اللہ کا، ہمارے دادا جان رحمہ اللہ کا ایک کردار ہے، مولانا سہارنپوری رحمہ اللہ کے ساتھ ہمارے دادا جان حضرت مولانا عبد الخالق قریشی کا کردار کون فراموش کر سکتا ہے؟ ہمارے والد محترم حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں رہے ہیں، یہاں صوبہ سرحد میں مجلس احرار اسلام کو انہوں نے سنبھالا، اور ہمارے والد صاحب حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی ایک زندگی گزری، حضرت مولانا غلام محمد ہزاروی اور جملہ کابرین یہاں تشریف لاتے رہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں اہل حق سے ہٹ کے کسی اس جماعت کی نمائندگی پہ کبھی نہیں جاؤں گا جن پر یہودیت کی ایجنٹ ہونے کا یا قادیانیت نوازی کا الزام ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔